اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون مصر کا بادشاہ اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایک منکر اور سرکش انسان تھا۔ اس کا اصل نام ولید تھا۔ اس کا نام تاریخ کے ان مالون اور بدبخت لوگوں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہوئے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اپنی عطا سے انکار کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے، ان کا قتل عام کیا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہوئے رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کی بیوی یعنی حضرت آسیہ علیہ السلام کے ایمان لانے کا واقعہ کیسے پیش آیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام اپنے ایمان لانے سے پہلے ہی ایک نیک اور خدا ترس انسان تھی اور ایک سچے عقیدے اور حق کی روشنی کی تلاش میں تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ وقت کے جابر اور سرکش حاکم کی اہلیت تھی۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کفر اور نافرمانیوں کا راستہ ترک کر کے ایک اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے معاملے کی خبر ہوئی تو اس نے لوگوں کو ایک بڑے میدان میں جمع کیا اور اپنے چند ماہر و تجربہ کار ترین جادوگروں کو میدان میں اتارا تاکہ وہ ان کی طاقت کے کچھ مظاہرے لوگوں کو دکھا سکے جن کے سامنے موسیٰ علیہ السلام بے بس ہو جائیں اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر قبول نہ کرے اور انہیں نعوذ باللہ جھوٹا اور جنونی تصور کرے۔ جادوگروں نے کچھ رسیاں زمین پر پھینکی جو جادو کے زور سے سانپ بن گئی، جو زمین میں پھن پھیلا کر چلنے لگے اور لوگوں میں خوف اور دہشت پھیلنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں اپنا معجزاتی عصا زمین پر مارا جس سے زمین پر پڑتے ہی زمین سے ایک اژدہا نکل آیا جو دیکھتے ہی دیکھتے ان سب سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ توبہ طائب ہو کر ایمان لانے کی بجائے مزید سرکش اور غضب میں مبتلا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے راستے پر چلنے والوں پر زمین مزید تنگ کرنے لگا۔ حضرت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کو جب اس ایمان افروز واقعہ کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی حقانیت کو پا لیا اور فوری طور پر آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ لیکن انہیں معلوم تھا حق اور ایمان کے راستے پر چلنا اس ملک کے کسی بھی کونے میں آسان نہیں تھا، اور پھر وہ تو خود ہی فرعون کے اپنے گھر میں مقیم تھی، اس لیے انہوں نے اپنے خامن سے اپنے ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا۔ ایک روز یوں ہوا کہ فرعون کی بیٹی کی خاتمہ اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ یکا یک کنگھی ہاتھ سے زمین پر گر گئی اور کنگھی اٹھاتے وقت اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے خاتمہ سے پوچھا، کیا میرا باپ فرعون خدا نہیں؟ خاتمہ نے جواب دیا، نہیں، تیرا باپ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا اور سب کا خدا ہے۔ فرعون کی بیٹی نے پھر پوچھا، کیا یہ بات میں اپنے باپ کو بتاؤں؟ خدامہ نے جواب دیا، ہاں بتا دیں۔ فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے خدامہ کو بلوایا۔ جب وہ عورت فرعون کے سامنے پیش ہوئی تو فرعون نے پوچھا، بتا، کیا میں خدا نہیں ہوں؟ اس پر خدامہ نے جواب دیا کہ نہیں، خدا تو نہیں بلکہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون نے بار بار یہ سوال دہرایا مگر خدامہ نے ہر بار یہی جواب دیا۔ فرعون پھر ایک بار آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ایک تانبے کا بڑا برتن لے کر آؤ اور اس میں تیل ڈال کر اسے خوب گرم کرو حتیٰ کہ وہ تیل کھولنا شروع ہو جائے، اور اس عورت کے بیٹوں کو اس کے سامنے ایک ایک کر کے اس تیل میں ڈال دو تاکہ وہ جل کر بھسم ہو جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی، جلد ہی بڑے برتن میں ڈالا گیا تیل آگ کی تپش سے کھولنے لگا۔ خادمہ کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جانے لگا۔ اس کے بیٹے کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی جل کر راکھ ہو جاتے تھے۔ فرعون کے خادموں نے اس عورت کے سب بیٹوں کو ان کی ماں کی آنکھوں کے سامنے جلا ڈالا۔ ایک ماں جو اپنے بچوں کو معمولی سی تکلیف پہنچنے پر برداشت نہیں کرتی، اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں جل کر راکھ ہوتا دیکھنا اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ اب خادموں نے اس عورت سے وہ آخری بچہ چھیننے کی کوشش کی جو ابھی دودھ پیتا تھا اور اس عورت کی گود میں دودھ پی رہا تھا۔ اس پر اس کی ممتا تڑپ اٹھی اور وہ چیختے چلاتے ہوئے فریاد کرنے لگی کہ تم نے میرے سب بیٹوں کو مار ڈالا، اس معصوم اور شیرخوار بچے کو اتنا بے دردی سے مت مارو۔ قریب تھا وہ مظلوم خادمہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اپنے عقیدے سے پسپائی اختیار کر لیتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شیرخواہ بچے کو زبان عطا ہوئی اور اس نے یہ روبرو الفاظ کہے، اے ماں غم نہ کر، انہیں آگ میں ڈال لینے دے، بے شک دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے کئی زیادہ ہلکا ہے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور سزا کے طور پر اس خادمہ کے سارے بیٹوں کو فرعون نے سفاکی سے اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کروا دیا۔ پھر فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کو اس واقعے کے بارے میں بتایا کہ کیسے اس نے کسی اور خدا کا دعویٰ کرنے والی خادمہ کو اور اس کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ جلا دیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام جو اپنے ایمان لانے کی بات اپنے خاوند سے چھپائی ہوئی تھی، یہ بات سن کر کانپ اٹھی اور بلند
آواز میں کہا تجھے بربادی آ جائے وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکش اور گمراہی کے لیے اکسا رکھا ہے۔ یہ الفاظ سن کر فرعون حیران رہ گیا اور اس نے پوچھا کیا تجھے بھی اس آدمی کی باتیں سننے کے بعد کسی جنون نے آن گھیرا ہے؟ اس پر حضرت آسیہ علیہ السلام نے جواب دیا یہ جنون نہیں ہے، وہ آدمی اللہ کا نبی ہے اور اس آدمی کی باتیں برحق ہے۔ اس ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنے بیوی کا ایمان لانے کا انکشاف ہونے کے بعد فرعون تو پہلے انہیں لفظی حملوں کے ساتھ اذیت دیتا رہا اور اپنے عقیدے سے باز آ جانے کے لیے دباؤ ڈالتا رہا، اور فرعون نے پھر حضرت آسیہ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو منع کرے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی والدہ نے بھی علیحدگی میں اپنی بیٹی سے بات کی اور انہیں فرعون کی بات مان لینے کو کہا، لیکن آپ نے حق کا راستہ چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد فرعون نے اپنی بیوی یعنی حضرت آسیہ علیہ السلام سے کہا بہتر ہے تو باز آ جا ورنہ مجھے کچھ تدبیر کرنا ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ نیک بندی اپنے فیصلے پر اٹل رہی اور اپنے عقیدے پر سختی سے کاربند رہی۔ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو سمجھانے میں ناکامی پر انہیں جسمانی اذیت دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت آسیہ علیہ السلام کے ہاتھوں میں کیل گاڑ کر انہیں کھلے آسمان کے نیچے اس طرح لٹا دیا کہ تپتے ہوئے سورج کی شعاعیں براہ راست ان کے چہرے پر پڑتی تھی، لیکن وہ اپنے عقیدے اور ایمان پر قائم رہی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ مجھے فرعون کے ظلم سے نجات دلا اور مجھے اپنے قریب کوئی گھر عطا کر اور مجھے بخش دے۔ پیارے دوستو، فرعون نے اپنے ہر حربے میں ناکامی دیکھنے کے بعد اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی چٹان کا بندوبست کریں اور حضرت آسیہ سے آخری بار پوچھا کیا وہ اپنے عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ اگر وہ ہاں کہے تو وہ اسے عزت کے ساتھ گھر واپس چھوڑ دے کہ وہ میری بیوی ہے، اگر نہیں تو اس چٹان کے نیچے اسے کچل ڈالے۔ تو ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو ایک بڑی چٹان کے قریب لا کر ان کے خدا کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے نگاہیں اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تو انہیں دور آسمان پر ایک موتی جگمگاتا ہوا دکھائی دیا اور انہیں اطمینان مل گیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی گئی اور خادموں نے ایک بے جان جسم پر ہی ایک باری برکم چٹان گرا دی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔